آج جس ایران میں امریکی میزائلوں کا شور ہے اور بموں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، Death to Americans. Israel launched Operation Rising Lion. وہ کبھی ایک بہت ہی مہذب، پرسکون اور خوشحال ملک تھا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں کی آب و ہوا میں بارود کی بو نہیں بلکہ چمیلی اور گلاب کے باغوں کی مہک رچی بسی تھی، جہاں گلیوں میں چیخ پکار نہیں، ادب کا پہرا تھا۔ اس ملک نے صدیوں تک دنیا کو نزاکت، سلیقہ اور علم کا درس دیا ہے۔ ایران کی 250 سال کی تاریخ میں نے پڑھی تو مجھے نہیں ملا کہ ایران نے کسی پر حملہ کیا ہو۔ ایران کو اس خود مختاری اور خودداری کا سبق ملا ہے مشہد کے در سے۔ مشہد ایران کا سب سے مقدس اور روحانی مرکز، کیونکہ اس شہر میں موجود ہے امام رضا علیہ السلام کا روضہ۔ 8ویں صدی میں جب امام رضا مدینے سے خراسان تشریف لائے تو انہوں نے اس سرزمین کو علم، عقل اور روحانی سکون کی روشنی سے بھر دیا۔ انہوں نے ایرانی عوام کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ درس دیا کہ کیسے ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور کیسے علم ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ امام رضا کا در آج بھی وہ جگہ ہے جہاں امیر غریب، کالا گورا سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے جس نے ایران کی مٹی کو جنت نشان بنا دیا اور جہاں آج بھی لاکھوں لوگ اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں لے کر پہنچتے ہیں۔ ایران ہزاروں سال پرانی تہذیب کا ایک ایسا گہوارہ ہے جس کی مہک آج بھی دنیا کے کونے کونے میں محسوس کی جاتی ہے۔ یہاں کی تہذیب علم، ادب، احترام اور مہمان نوازی کی مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے۔ جسے آج ہم جنگ اور پابندیوں کے سائے میں دیکھتے ہیں، وہ ایران اصل میں نوروز کی خوشیوں، باغوں کی ہریالیوں اور دسترخوان پر سجے لذیذ پکوانوں کا ملک ہے۔ یہاں کی عام زندگی میں ایک خاص قسم کا سکون اور ٹھہراؤ ہے، جہاں شامیں چائے کی چسکیوں اور حافظ و سعدی کی شاعری کے ساتھ گزرتی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے دنیا کو سلیقے سے جینا اور اپنوں کے ساتھ خوشحال زندگی بتانے کا ہنر سکھایا ہے۔ ایران کا آرٹ اور پہناوا اس کی رئیس وراثت کی گواہی دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے باریک اور قیمتی ایرانی قالین، جسے پرشین کارپیٹ کہا جاتا ہے، محض ایک بچھونا نہیں ہے بلکہ ایک دستکار کے برسوں کے خوابوں کی بنائی ہے۔ یہاں کی منیچر پینٹنگز اور فیروزی رنگ کے ٹائلز والے اونچے گنبد انسان کی فنکاری کے کرشموں سے روبرو کراتے ہیں۔ یہاں کا لباس بھی ہمیشہ سے نفاست اور حیا کا پیرہن رہا ہے۔ ریشم کے مہین کام والے کپڑے اور روایتی قبا ان کی شان کو چار چاند لگاتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو حشاشن جیسا نڈر جذبہ دیا، جو ہارنا نہیں جانتے تھے۔ حشاشن کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر دشمن طاقتور ہے تو اسے اپنی ہمت اور عقل سے شکست دو۔ یہی وہ ایرانی ضد ہے جو آج بھی ان کے خون میں دوڑ رہی ہے۔ بموں اور حملوں سے بھلے ہی عمارتیں گر سکتی ہیں، لیکن اس قوم کے جذبے کو نہیں کچلا جا سکتا جس کے پیچھے امام رضا کا سایہ ہو اور سینے میں عشق الہی ہو۔ ایران آج بھی اپنی اسی پرانی تہذیب اور جذبے کے ساتھ کھڑا ہے جسے شکست دینا دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ناممکن سا لگتا ہے۔